السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک عجیب و غریب کہانی۔ پیپل کی چڑیل۔ پیپل تلے کنیز تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ چمک رہی تھی۔ فضائیں دم بخود تھیں، ہوائیں تھمی ہوئی تھیں۔ اس کا دل اب تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی گویا کسی نے جان نکال لی تھی۔ سانس کی جھاڑو کمر کے جس حصے پر لگی تھی اب وہاں شدید جلن ہو رہی تھی۔ اس کے حواس ابھی تک بے قابو تھے۔ اتنی تذلیل، اس قدر توہین، پسینے میں تر بتر، زرد کپڑوں میں ملبوس میلا سا ململ کا دوپٹہ اوڑھے وہ حد درجہ اجڑی ہوئی اور تباہ حال دکھائی دیتی تھی۔ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح گھبرا گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارے راستے اور گلی کوچے ویران پڑے سنسان نظر آ رہے تھے۔ لوگ گھروں میں گھسے آرام کر رہے تھے۔ خود کنیز کا اپنا گھر بھی یہاں سے نزدیک ہی تھا، مگر آج وہ وہاں سے نکال دی گئی تھی۔ کھڑی کھڑی تھک گئی تو گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ تبھی خشک آنکھوں سے گنگا جمنا بہہ نکلی۔ اس وقت اشکوں کے سیلاب میں اس کی ذات ایک حقیر تنکے کی طرح ڈولنے لگی۔ کاش آج کھچڑی میں نمک تیز نہ ہوتا، اس نے بڑی بے چارگی سے سوچا۔ اماں نے کتنا ظلم کیا مجھ پر۔ کنیز ایک بن ماں باپ کی یتیم لڑکی تھی۔ ایک بوڑھی نانی تھیں جنہوں نے اس کا بیاہ اللہ دتہ سے کر دیا تھا۔ یہ ایک بھلا مانس لڑکا تھا، مگر ماں بہت تیز عورت تھی۔ شادی کا پہلا سال تو کنیز کا سسرال میں بہت اچھا گزر گیا۔ وہ بہت خوش تھی، مگر دوسرے سال سے ساس کو پوتے پوتیوں کی کمی کھٹکنے لگی۔ اس نے اٹھتے بیٹھتے بہو کو تانوں پر رکھ لیا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اللہ دتہ کے سوا اس کا دوسرا بیٹا بھی نہ تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں جو اپنے گھروں کی تھیں، اس لیے وہ اللہ دتہ کو ہی اپنی امیدوں اور ارمانوں کا آخری سہارا قرار دینے میں حق بجانب سمجھتی تھی۔ چنانچہ گزشتہ 3 سالوں سے وہ اپنے اس حق کا استعمال ہر ممکن طریقے سے کرتی رہتی اور علیل اعلان کہتی، آج اللہ دتہ کو لسوڑے فروخت کرنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ ساس نے بہو سے فرمائش کی کہ چھلکوں والی مونگ کی دال کی کھچڑی بنا دو۔ اسے کل سے مسلسل پیٹ میں درد تھا۔ اس نے تیار کھچڑی اچار کے ساتھ ساس کے سامنے پیش کی اور خود نہانے چل دی۔ ابھی اس نے غسل خانے کا رخ ہی کیا تھا کہ ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کیوں رے چڑیل، یہ کھچڑی پکائی ہے یا اپنے باپ کی کڑوی روٹی؟ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ مڑ کر دیکھا ساس خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ گھبرا کر جواب دیا، اماں نمک میں نے چکھ لیا تھا۔ خاک چکھ لیا تھا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے نمک کی کان کھول دی ہو۔ اماں، کنیز نے دوبارہ وضاحت کرنے کے لیے زبان کھولی، مگر ساس کے جذبات بے قابو ہو چکے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب پڑی ہوئی جھاڑو اٹھائی اور کس کس کر 2 دفعہ اس کی کمر پر جڑ دی۔ نکل میرے گھر سے منحوس کہیں کی، پچھل پھیری اور فوراً ہی بازو پکڑ کر دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ پیپل کے گھنیرے درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کنیز کی ہچکیاں بند گئیں، مگر اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب گرم گرم لو کے جھکڑ چلنے شروع ہو گئے تھے۔ پیپل کے پتے ایک دوسرے سے ٹکراتے تو محسوس ہوتا جیسے بہت سارے بھوت مل کر تالیاں بجا رہے ہوں۔ راہیں اب تک ویران پڑی تھیں۔ وہ گھبرا گھبرا کر اپنے بند دروازے کی طرف دیکھتی کہ اماں کا غصہ ختم ہو چکا ہو تو شاید اسے لینے آ جائے، مگر توبہ کریں جی، وہ اماں ہی کیا جو غصہ تھوک دیتی۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے اور خود ہی خاموش ہو گئی۔ دماغ بار بار سوچنے لگا اب کیا ہوگا۔ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اسے دھمکانے لگا۔ اب دوپہر ڈھلنے لگی تھی، سائے لمبے ہو گئے تھے۔ اچانک جیسے سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا۔ سوجی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا بوا زیتون چلی آ رہی ہے۔ ارے، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹا مار کر آگے بڑھی۔ بوا بوا میری بات سنیں۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر حیرانگی سے دریافت کیا، ارے بہو تو یہاں کیا کر رہی ہے پیپل تلے؟ بوا بوا، وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر روتے روتے ہی آج کی تمام واردات کہہ سنائی۔ غضب خدا کا، وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بڑبڑائی، سغرا پاگل ہو گئی ہے؟ پھر کنیز کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر کی طرف چل دی، جو قریب ہی تھا۔ بوا اللہ دتہ کی سگی پھوپھی تھی، بڑی روب داب والی عورت تھی، دائی کا کام کرتی تھی اور سب سے صاحب سلام رکھتی تھی۔
2 لڑکے تھے جو شادیوں کے بعد علیحدہ ہو گئے تھے۔ اپنے گھر میں یہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کنیز کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا، خود کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئی اور اسے بھی آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کا خیال تھا کہ جب شام کو اللہ دتہ گھر آ جائے گا تب کنیز کو پہنچانے جائیں گی۔ آج انہیں اپنی بھاوج پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کنیز لپٹنے لگی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کمر میں درد کی تیز لہر اٹھی اور بے دم کر گئی۔ ہائے میری کمر! وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ بوا نے جلدی سے اٹھ کر کمر سے قمیض ہٹائی اور بغور معائنہ کرنے لگی۔ واقعی کمر پر جھاڑو مارنے کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ اوہ ہو! انہوں نے بے حد رنج ہوا۔ وہ اس کی کمر دبانے لگی۔ دباتے دباتے وہ اچانک چونک اٹھی۔ اچھی طرح معائنہ کیا، 2-4 سوالات پوچھے۔ خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ آرام کا ارادہ ترک کر کے بوا نے ابلے جوڑ کر ایک گلاس دودھ نیم گرم کیا اور زبردستی کر کے اسے پلانے لگی۔ صغریٰ عذاب الہی سے ڈر۔ بوا زیتون کڑک کر بولی، ہنڈیا میں ذرا سا نمک کیا تیز ہو گیا تو بہو کو نکال باہر کیا؟ اللہ دتہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ بھی کنیز کو لے کر آ پہنچی تھیں۔ اللہ دتہ نے آنکھیں پھاڑ کر پھوپھی کے عقب میں کھڑی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ کیا ہوا بوا؟ اس نے پھوپھی سے سوال کیا۔ اپنی ماں سے پوچھ جس کا سب کیا دھرا ہے، وہ طیش کے عالم میں جواب دے کر دھڑ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر بڑی رعب سے کنیز کو مخاطب کر کے بولی، چلو بہو تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ صغریٰ نے ابھی تک کسی بات میں کوئی دخل نہیں دیا تھا مگر تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ بہت ناراض لگ رہی تھی۔ کنیز کے جانے کے بعد بوا زیتون نے ڈنکی کی چوٹ پر بھتیجے کو بتایا، صبح تم تو چلے گئے شہر اور یہاں تمہاری اماں نے قلعہ فتح کر لیا اور کھچڑی میں ذرا سا نمک تیز ہونے پر کنیز کو جھاڑو سے پیٹا اور گھر سے نکال باہر کیا۔ سارا دن بیچاری پیپل تلے کھڑی روتی رہی۔ اللہ دتہ نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور جل کر بولی، ایسی ہی ہوتی ہیں نمک حرام بدذات بہوئیں جو زمانے بھر میں ساسوں کو بدنام کرتی پھرتی ہیں۔ بھلا کب مارا میں نے اسے جھاڑو سے؟ ذرا میرے سامنے آ کر بتائے۔ پہلے تو نہیں مارا، ہاں اب ضرور ماروں گی۔ بوا زیتون اس کی بات کاٹ کر بولی، نہ کر ساس برائی، تیرے آگے تیری جائی۔ تم اسے اچھا جانو گی تو وہ بھی تم پر جان چھڑکے گی، لیکن میں تو کہتی ہوں کنیز بہت اچھی بہو ہے، مجھ سے اس نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی، بس غریب روتی رہی۔ قمیض ہٹا کر دیکھو جھاڑو کے کیسے لال لال نشان پڑے ہیں۔ غضب خدا کا! صغریٰ نے کلے پیٹ کر صاف جھوٹ بولا، ایسی حرافہ کسی کی بہو نہ ہو، میں نے کب اسے گھر سے نکالا؟ کمرے کے دروازے میں چھپی کنیز حیرت سے سن ہو کر رہ گئی۔ ساس اماں پوری واردات کر کے صاف مکر چکی تھی۔ بوا کا غصہ بڑھ گیا، چمک کر بولی، خدا کو جان دینی ہے صغریٰ، اس عمر میں جھوٹ مت بولو، پرائی پیدا کی ہوئی کو بھی انسان سمجھو، اور بہو تو گھر کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اسی کی گود میں اگلی نسل پلتی بڑھتی ہے۔ اوہ ہو اگلی نسل! صغریٰ نے تن سے ہنکارا بھرا، آپ کی لاڈلی نے تو 4-5 سالوں میں چوہے کا بچہ بھی نہ پیدا کیا۔ بوا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہی تو تمہاری جہالت ہے، اتنی عمر ہو گئی مگر عقل نام کو نہیں۔ صغریٰ نے جل کر جواب دیا، اچھا اب صاف لفظوں میں سن لیں، آپ کی دلاری بیگم بانجھ ہے بانجھ، ورنہ اتنے عرصے میں تو 3-4 بچے آ جاتے۔ بوا زیتون نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا، کون بدبخت کہتا ہے کہ کنیز بانجھ ہے بانجھ؟ بانجھ ہوں گے اس کے دشمن، تم کیسی بڑی بوڑھی ہو کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہو کو پہچان بھی نہ سکی؟ میں آج دعوے سے کہتی ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے تمہارے ہاں خوشخبری اتر چکی ہے، اور 6 ماہ بعد ماں بیٹا اچھل پڑے اور حیرت و مسرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ چھاتی ٹھونک کر کہنے لگی، یہ زیتون کا کہنا ہے، زیتون کا، کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے۔ ہاں تم تو آنکھیں بند کر کے اندر گھسی بیٹھی ہو، یہاں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ انہوں نے ذرا تھم کر لمبی سی جھرجھری لی اور دوبارہ بولنے لگی، بہو دوسرے حال سے ہے اور لے کر غریب کو مار کوٹ کر ایسا بے حال کیا وہ سارا دن اس اللہ مارے پیپل کے تلے جا کھڑی رہی۔ ظاہر ہے وہ کیا کرے، نہ کوئی گھر نہ در، کہاں جا کر پناہ لیتی؟ اب اسے کیا معلوم کہ اس پیپل پر کالی چڑیل کا سایہ ہے؟ یہ تو ہم تم جانتے ہیں کہ کنیز غریب کو کیا پتہ۔ بہو کو دوسرے حال سے ہونے کا سن کر صغریٰ کے تو تیور ہی بدل گئے۔ نند کی باتیں میٹھی لگنے لگی، بولی،
اللہ برے وقت سے بچائے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پیپل تلے کھڑی ہے، ورنہ گود میں بھر لاتی۔ پھر بھاگی بھاگی گئیں اور کٹوری بھر شکر لے آئیں۔ لو آپا، منہ میٹھا کر لو، آپ نے میری دلی مراد پوری کر دی۔ آپا، پچھلے برس کا آم کا اچار رکھا ہے، لے کر جانا، کام آئے گا۔ بوا نے شکر پھانکتے ہوئے تنک کر جواب دیا۔ لو جی، یہ تو وہی مثل ہو گئی، جو نہ بھائے اپنے آپ کو، وہ دوں میں بہو کے باپ کو۔ ہم تو بھر پائے تمہارے اچار کو۔ سغرا کھسیانی ہو کر بولی، اب ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے ہمارا اچار۔ اچھا چلو جانے دو، یہ بتاؤ آپ نے کس طرح پہچانا کنیز کے حال کو؟ لو، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ تو میں بہت دنوں سے آئی نہ اسے کہیں دیکھا، ورنہ پہلے ہی بتا دیتی۔ آج کل کی بے خبر لڑکیوں کو کیا معلوم، جبکہ تم جیسی بڑی بوڑھیاں بھی عقل سے کوسوں دور ہیں۔ توبہ ہے بھائی، اور میں تو اس کی کمر پر جھاڑو کے نشانات دیکھ رہی تھی تو کچھ اندازہ ہوا، پھر باتوں باتوں میں پوچھا۔ سغرا کی بانچھیں کھل گئیں، وہ اٹھ کر بوا کے گلے لگ گئی۔ اللہ دتہ کو بھی بے حد شرم آ گئی، اس نے وہاں سے دوڑ لگائی اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ یہاں کنیز بھی حیرت اور خوشی کی شدت سے گنگ کھڑی تھی، دونوں ہی سغرا کی مار اور گھر سے نکالنا بھول چکے تھے۔ ساس اماں تو سر سے پاؤں تک بدل ہی چکی تھی، دن رات کنیز کے واری صدقے جاتی، لال میری لال کہتے کہتے ان کا منہ نہ سوکھتا، بہو کے سارے چاؤ چوچلے پورے کر رہی تھی، دن رات اسی کے گن گاتی، کہیں دودھ کا گلاس پیش کر رہی ہیں، دوپہر کو دہی کا پیالہ میٹھا کر کے کھلا رہی ہے، کبھی کوئی پھل لے آتی۔ غرض یہ کہ کنیز کے سوئے نصیب جاگ پڑے تھے۔ تھی تو وہ ہمیشہ کی دبلی پتلی دھان پان سی، مگر اب گھر والوں کی خصوصی توجہ سے صحت اب بہتر ہوتی گئی، گال تر و تازہ ہو گئے، آنکھوں میں زندگی کی جوت جگمگانے لگی۔ اللہ دتہ تو ہمیشہ سے ہی ہمدرد اور غمگسار شوہر تھا، مگر اب پہلے سے سوا ہو گیا تھا، بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ لمحات سر کے وقت آگے کو بڑھا اور ایک رات کنیز ایک خوبصورت اور تندرست بیٹی کی ماں بن گئی۔ زیتون نے تولیے میں لپیٹ کر پوتی سغرا کے حوالے کرتے ہوئے مبارکباد دی تو لمحہ بھر کے لیے ان کا منہ بن گیا، مگر فوراً ہی سنبھل گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سونا گھر بچی کی کلکاریوں سے گونجنے لگا، اس کی من موہنی پیاری پیاری حرکتوں سے سغرا پوتا نہ ہونے کا غم بھول گئی اور ہر وقت سحر جہاں کے کاموں میں الجھی رہتی، مالش کرنا، نہلانا، اس کی ننھی ننھی فراقیں سینا، ہر روز کے مشاغل بن گئے۔ کنیز دن رات خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، جس نے اس کے دن پھیرے تھے۔ ٹھیک 1 سال بعد سمر جہاں دنیا میں تشریف لے آئی، تیسرے برس میں قمر جہاں ایک نئے تہلکے کے ساتھ وارد ہوئی۔ دوران پیدائش کچھ ایسی صورتحال بنی کہ بوا زیتون کو اعلان کرنا پڑا، کنیز اب آئندہ ماں بننے کے لائق نہیں رہی۔ اللہ دتہ اور کنیز نے اس اطلاع پر کوئی واویلا نہ مچایا، اللہ کی مرضی پر صابر و شاکر رہے، مگر سغرا نے ایک ادھم مچا ڈالا۔ ارے بیٹے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، لڑکیاں پرایا دھن، لڑکے سے تو نسل آگے بڑھتی ہے، باپ دادا کا نام روشن ہوتا ہے، میں تو اللہ دتہ کی دوسری شادی کروں گی۔ مگر اللہ دتہ ٹس سے مس نہ ہوا، بالآخر وہ شور مچا مچا کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ چند سال اور آگے بڑھے، پھر دیکھنے والوں میں یہ دیکھ کر اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ دادی نے ان پوتیوں سے دل لگا لیا اور پوتے کی ضد چھوڑ دی۔ گھر میں سکون کا دور دورہ ہو گیا اور کنیز تن من سے اپنی اولاد کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ لڑکیاں تینوں ہی صحت مند اور خوبصورت تھیں، ایک دوسرے سے 1 سال چھوٹی بڑی تھی۔ گھر اتنا کشادہ نہ تھا، کھیلتی کھیلتی پیپل تلے جا جمع ہوتی اور اپنی گڑیوں سے کھیلتی رہتی، ہنڈیاں پکاتی رہتی، کسی نے کبھی انہیں نہ ٹوکا کہ اس پیپل تلے نہ جایا کرو۔ سحر جہاں 11 برس کی ہوئی تو بڑی پھپھی کے ہاں سے رشتہ آ گیا، کنیز اور اللہ دتہ خوشی سے اچھل پڑے، دادی بھی بہت مطمئن ہو گئی، بخوشی تینوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ 4 سال بعد شادی کی حامی بھر لی۔ اتفاق سے آج سحر جہاں 11 برس کی ہوئی تھی۔ آئے ہوئے مہمان مٹھائی سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھر چلے گئے اور دن کے ٹھیک 12 بجے تھے کہ صحن میں ایک ہڑبونگ سی مچ گئی۔ سحر جہاں سحر زدہ سی چلتی ہوئی آئی اور عین بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ گھر بھر میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ایک حشر سا برپا ہو گیا۔ آج رسم ہونے کی وجہ سے اللہ دتہ بھی گھر پر ہی موجود تھا۔
سب شہر جہاں کو سمجھا سمجھا کر عاجز ہو گئے، خاموش کروا کروا کر تھک گئے، مگر وہ روتے روتے نہ تھکی۔ ایسی ہولناک آواز میں رو رہی تھی کہ اس شور سے دل دہل رہے تھے۔ اللہ دتہ جیسے زور آور مرد نے لاکھ شہر جہاں کو بیت الخلاء کے دروازے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ 1 انچ نہ ہلی۔ بوا زیتون نے صاف کہہ دیا، یہ پیپل والی چڑیل کی کارستانی ہے۔ آواز اس کے گلے سے ایسی برآمد ہو رہی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شہر جہاں کی آواز ہے۔ کئی گھنٹے اس نے رونا دھونا جاری رکھا، حتیٰ کہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ آواز بند ہو گئی۔ معلوم نہیں کتنے تو اس نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے تھے۔ وہ دن گیا، بس اس دن کے بعد سے شہر جہاں نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوپہر کے 12 بجے بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ جب غشی طاری ہو جاتی تو اسے اٹھا کر چرپائی پر ڈال دیا جاتا۔ جب ہوش و حواس کی دنیا میں آتی تو جو دیا جاتا کھا لیتی۔ دادی لاکھ کرید کرید کر پوچھتی، مگر وہ خاموشی اختیار کیے رہتی۔ اللہ دتہ نے بہت بھاگ دوڑ مچائی، اپنی جان لڑا دی، مگر کوئی مولوی حکیم شہر جہاں کو ٹھیک نہ کر سکا۔ جس نے جو بتایا، دادی اور کنیز نے وہ سب کچھ کیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، چند مہینوں میں لڑکی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ چہرے کی شادابی، کم سنی کی دل ربائی سب غارت ہو گئی۔ خون کی کمی سے سرسوں کا پھول بن گئی۔ کسی حکیم ڈاکٹر کی دوا بھی اس کا خون نہ بڑھا سکی۔ سارا دن اور رات نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بے سود اور غشی کے عالم میں پڑی رہتی، لیکن ادھر دن کے 12 بجتے وہ چاروں ہاتھوں پیروں کو گھسیٹتی ہوئی بیت الخلاء کے دروازے تک ضرور پہنچ جاتی۔ اب تو اس کی چیخوں میں بھی دم نہ رہا تھا۔ اسی عالم میں زندگی کے طویل 3 سال گزر گئے۔ جمعرات کا دن تھا۔ رات سے شہر جہاں کی حالت بہت ابتر تھی۔ صبح کے قریب سانسیں تھم تھم کر رک رک کر چلنے لگی۔ دلگیر ماں، دادی اور باپ آنسو بھری آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھنے پر مجبور تھے۔ کیا کرتے؟ جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ سب کر چکے تھے۔ کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شہر جہاں، سمر جہاں اور قمر جہاں اب بالترتیب 15، 14 اور 13 برس کی ہو چکی تھی، مگر اب ان کی موجودگی کے آثار نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ تینوں خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ سمر جہاں بہن کو مسلسل پنکھا جھل رہی تھی۔ کنیز گھر کا کام کرتی جاتی تھی اور آ کر دیکھتی جاتی تھی۔ اللہ دتہ اور دادی بھی قریب ہی موجود تھے۔ دن کے 12 بجتے ہی وہ زور سے پکاری، اماں، اور فوراً ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ سمر جہاں نے اس سے بھی زیادہ زور سے چیخ ماری، پنکھا دور پھینکا، اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، سیدھی بیت الخلاء کے دروازے پر پہنچی اور بالکل شہر جہاں کے انداز اور آواز میں سر کے بال نوچ نوچ کر چیخنے لگی۔ شہر جہاں سفر آخرت پر روانہ ہو چکی تھی اور اس کی جگہ سمر نے سنبھال لی تھی۔ دادی اور اللہ دتہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ 3 برس سے جو معمول چل رہا تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ جھاڑ پھونک، دم درود، دوا علاج دوبارہ جاری ہو گیا، لیکن سمر جہاں اپنی پہلی حالت پر دوبارہ نہ آ سکی۔ 3 سال کے اندر اندر وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ وہی دن کے 12 بجتے بیت الخلاء کے باہر بیٹھ کر رونا اور بالوں کا نوچنا۔ جب اس کی کیفیت بالکل ہی شہر جہاں جیسی ہو گئی تو دادی نے کچھ سوچ کر قمر جہاں کو اس کی چھوٹی پھوپھی کے ہاں بھجا دیا۔ اب گھر کے تینوں افراد کی تمام تر توجہ کا مرکز سمر جہاں تھی۔ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت ہر وقت ان کے مد نظر رہتی۔ اس مرتبہ اللہ دتہ نے ماں کے کہنے سے ایک ہندو پنڈت کو بھی لے آیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر آتے ہی بھاگ گیا۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گیا، بھئی یہ تو سچ مچ کی بھوتنی ہے اور مجھ سے زور آور ہے۔ پھر وہی 3 سال پہلے کا منظر تھا۔ شہر جہاں کی طرح جاں کنی کا عالم طاری تھا۔ باپ دادی پاس بیٹھے رو رہے تھے، حتیٰ کہ اس معصوم کا دم آخر ہوا اور وہ اس جہاں سے چل بسی۔ عین اسی لمحے دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ قمر جہاں بھی بے تحاشا چیختی ہوئی دوڑی اور پھوپھی کے گھر کے بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان تینوں بہنوں پر پیپل کے درخت کی چڑیل کا سایہ تھا جو ان کی جان لے گیا۔